بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور آپ کی ایک شاگردہ تھی جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتی تھی۔ اس کی شادی ہوئی تو کچھ عرصہ بعد جوانی میں ہی اس کا خاوند وفات پا گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہوا تو برے لوگوں کی صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں بہت سمجھاتی لیکن بیٹے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو حضرت حسن بصری کے پاس لے کر آتی تو حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے تک سمجھاتے رہتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف بالکل بھی رجحان نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید کہ اس کا دل پتھر بن گیا ہے۔ کئی سالوں تک برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی تباہ کر لیا اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں اور معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا کہ بیٹا، تو نے اپنی زندگی تو خراب کر ہی لی ہے، کم از کم اب اپنی آخرت تو بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا تو اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں؟ میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا، ہم یہ بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں، اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں۔ ماں حضرت کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا، کون؟ عرض کیا، حضرت، میں آپ کی شاگردہ ہوں۔ میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے، میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا وقت بھی ضائع کرے گا۔ کئی سال گزر گئے، اب تک اس پر کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ اور کہنے لگے، اب میں نے نہیں آنا۔ ماں نے کہا، حضرت، اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میری وفات ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر گئی، روتی ہوئی گھر آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا؟ ماں نے کہا، ایک طرف تو تیری حالت یہ ہے اور دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا، ماں، میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا، وہ کیا ہے؟ بیٹے کی وصیت بھی عجیب تھی جس نے حیران کر دیا۔ بیٹا کہنے لگا کہ امی، میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا، وہ کیوں؟ کہا، امی، اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ کہا، ماں، مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی کہ ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا، کون؟ جواب آیا، حسن بصری ہوں۔ کہا، حضرت، آپ کیسے؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا،
خواب میں ندائے غیبی آئی کہ اے حسن بصری، تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری حاضر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کر کے ان پر عمل اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔